محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بثواب ملك الله. جس مبارک ہستی کا آپ سرتاپا انتظار بن کر انتظار کر رہے تھے، وہ مبارک ذات ہمارے درمیان جلوہ ہو چکی ہے۔ جو کسی محتاج کی تعارف نہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ ذات وہ ذات ہے جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں، یہ گلزار سیادت ہے، یہ گلزار قادریت ہے، یہ شہزادہ غوث اعظم ہے، یہ وارث جبہ مولائے کائنات ہے، یہ مخدوم المشائخ ہے، یہ حضور گلزار ملت ہے۔ اور حضرت ہمیشہ جو اپنا تعارف رکھتے ہیں وہ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ میں بریلوی سید ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت جلد حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جو وقت مجھے میسر آیا ہے، اس وقت میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر اپنی جگہ دوں گا، لیکن ایک مرتبہ اور آپ حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی آواز درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ تو آج کی یہ محفل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب و شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مفتی عالم الشاہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رحمان سے منسوب ہے۔ حضرات، کیا آپ نے غور فرمایا ہے کہ جن دو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک وہ ذات ہے جسے مجدد اعظم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ذات ہے جسے مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات محترم، ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم علماء اہل سنت کو وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ ہم سی قسمت
ہم جیسی قسمت نہ کسی کی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے کہ ذرا غور تو فرمائیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی اعلیٰ قسمت دے کر پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے وہ فقط رسول نہیں، وہ رسول اعظم ہے، اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم بنائے ہیں سارے اعظم اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمائے۔ رسول اعظم ہمارے پاس، فاروق اعظم ہمارے پاس، شہید اعظم ہمارے پاس، امام اعظم ہمارے پاس، غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ اعظم ہمارے پاس، مجدد اعظم ہمارے پاس، محدث اعظم ہمارے پاس، مفسر اعظم ہمارے پاس، پیارے مفتی اعظم بھی ہمارے پاس۔ سارے اعظم ہمارے پاس، سارے اعظم ہمارے پاس۔ تو پیارے اس اچھی بھلی جماعت کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تین دن یومال کہاں جا رہا ہے؟ 40 دن کے لیے پنڈرپور نہ جا کہیں۔ اس جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، یہی جماعت کامران ہونے والی ہے۔ یہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھو کبھی بھی کسی بھی غلطیدہ گمراہ جماعت و فرقے کے ذمہ دار نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں پر یہ سنا ہے، پڑھا ہے تو دکھاؤ کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ مودودیوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ غیر مقلدوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ نیچریوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ چکڑالویوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ مہدویوں کا ہے بیڑا پار، کوئی کہہ رہا ہے کہ پوچھو ذرا، جانو ذرا، پتا تو کرو کہ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ کوئی اپنی کامیابی اور کامرانی کا دعویٰ پیش کر رہا ہے کیا؟ نہیں، کوئی بدعقیدہ اپنی کامیابی اور کامرانی کا
کسی بدعقیدہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیا ہے تو فقط امام اہل سنت نے کیا. اب وہ لوگ توجہ فرمائیں جو ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ 2 کشتیوں کی سواری کر لو، ایک پیر اس کشتی میں، ایک پیر اور کی کشتی میں. نہیں بابا، ایسے نہیں کرنے. یہ 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو، مگر معاملہ کلیئر ہو. میں ادھر بھی ادھر بھی نہیں چلتا. نکو رے بابا، ادھر ہو یا ادھر ہو. اور میں تو یہی کہوں گا ادھر کیا ہے اور ادھر کیا نہیں ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا نہیں ہے. نادان اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ رویہ اختیار کر رہا ہے کہ ان کو بھی لے کے چلو، ان کو بھی لے کے چلو. نادان، آج تو یہ دنیا کا ماحول ہو گیا ہے کہ سب یہی نعرہ دے رہے ہیں، بھاؤ یہ ٹائم ایسا نہیں ہے نا. سب کو لے کے چلے گا، سب کو لے کے چلے گا. یہ ٹائم ایسا نہیں ہے نا. اتحاد اتحاد اتحاد. ارے بابا، اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کون نہیں بول رہا. لیکن ذرا یہ بھی تو سوچ، اتحاد توڑا کون ہے اور اتحاد کرنا کس کو ہے. ابھی اے یاول کے لوگوں، ایک چھوٹا سا سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ میرا جواب دے دو. سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. کوئی ڈاؤٹ ہے کیا بابا؟ کوئی شک ہے؟ فوٹو لینا بیٹا، فوٹو نہیں، ویڈیو نہیں، اونلی آڈیو. اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال تو میں کیا پوچھا؟ سب سے بڑی پرانی جماعت کا نام؟ زور سے ذرا. کوئی ڈاؤٹ؟ کوئی شک؟ نہیں نا. اگر کسی کے ذہن و فکر میں شک و گمان کے جراثیم پیدا ہوں تو اس تک میرا چیلنج پہنچانا اور اس سے کہنا کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی اور جماعت و فرقے کا تسلسل آقا تک نہیں پہنچتا. ایک ہی جماعت جس کا تسلسل یعنی کنٹینیوشن نبی تک پہنچتا، اور کسی کا نہیں پہنچتا، اور کسی کا نہیں پہنچتا. تو حضرات پتہ چلا سب سے پرانے سب سے بڑے ہم ہی لوگ ہیں اور یہ سب بعد والے ہیں، یہ سب بعد والے ہیں. تو ذرا سوچو نا، اتحاد توڑے کون؟ ہم ہی پرانے ہیں نا. ہم ان کو چھوڑ کر آئے یا وہ ہم کو چھوڑ کر گئے؟ ہم کو چھوڑ کر گئے. ہمارے بعد میں آئے، ہم کو چھوڑ کر گئے. نئی ٹیم بنائے، نیا پلیٹ فارم بنائے، نیا گروہ بنائے، نئی جماعت بنائے، نیا پلیٹ فارم تیار کیے. اب الگ ہو کر بول رہے ارے بابا
نہیں نا، ایک پورا پریوار، ایک پوری فیملی ایک ذاتی مکان میں رہتی ہے، ایک کو اختلاف ہوا وہ گھر سے باہر نکل گیا اور ایک بھاڑے کا روم لے کر، جس کو تم کہتے ہو بھاڑے کی کھولی، وہ لے کر کے وہ اس روم میں شفٹ ہو گیا اور اب وہ الگ ہو کر اپنے پریوار کے لوگوں سے کہتا ہے اے میرے خاندان والوں، پریوار والوں، آؤ اتحاد کرو۔ پریوار والے خوش ہو گئے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اتحاد کر لیے۔ تو وہ شرط رکھتا ہے اتحاد کا طریقہ یہ ہوگا میں اس گھر میں واپس نہیں آتا، تم وہ گھر سے نکلو، میرے بھاڑے کے روم میں آؤ۔ بولو یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری ہے؟ ہرگز نہیں نا۔ سب لوگ کیا بولتے، ارے پاگل ہوا کیا، ارے دیوانہ ہوا کیا، ارے ہولے، یہ طریقہ نہیں ہے اتحاد کا، تو چھوڑ کر آیا ہے تو واپس جائے گا، تو باہر نکلا ہے تو لوٹ کر آئے گا، اسی کو کہتے ہیں گھر واپسی، اسی کو کہتے ہیں گھر واپسی۔ ہم کو نہیں کرنا ہے بابا، تیرے کو کرنا ہے، تو آ واپس۔ تو اس مثال کو ذہن میں رکھو اور سارے لوگوں سے یہ بتا دو ہم اتحاد کو تیار ہیں، ہم اتحاد حقیقت میں ہم ہی تو چاہتے ہیں، تم خالی بولتے ہو کرتے نہیں، ہم کرتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ دعوت دے رہے تھے، یہ دعوت دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے، آ جاؤ جتنے اہل سنت کو چھوڑ کر گئے تھے سب واپسی کرو، اہل سنت و جماعت میں آؤ، لوٹ کر تم واپس آؤ گے اسی جماعت میں جس جماعت کو تم چھوڑے ہو یا تمہارے بڑے چھوڑے ہیں۔ راستہ یہی ہے اتحاد کا کہ اس جماعت میں لوٹ کر آ جاؤ گے، اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن کان کھول کے سنو، جب اس گھر میں لوٹ کر آؤ گے تو باہر کی بولی نہیں بول سکتے، اس گھر کی جو بولی ہے وہی بولنی پڑے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ گھر واپسی کروں گا اور باہر کی بولی بولوں گا کہ نبی مر کے ختم ہو گئے، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تو کان کھول کے سن، ایسا بولنے والے کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں اگر لوٹ کے آئے گا تو یہ کہنا ہوگا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کر لوں گا اور باہر والی بولی بول لوں گا کہ نبی تو مجبور ہے، بولو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم یہ بولی بولتے ہیں؟ کیا ایسی بولی بولنے والے کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس اگر لوٹ کے آنا ہے تو پھر تجھے یہی کہنا ہوگا میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے چاند اندھے نجمی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اور تجھے میرے تاج الشریعہ کی زبان میں یہی اعلان کرنا ہوگا جہاں بانی عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت اعلیٰ حضرت ہمارا پیر کیسا ہو، تاج الشریعہ جیسا ہو، تاج الشریعہ جیسا ہو۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کروں گا، لوٹ کے آ جاؤں گا اور وہی بازاروں بولی بول لوں گا کہ
کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے، کل کیا ہوگا نبی کو کیا پتا۔ ایسی بولی بولنے والے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں لوٹنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، گھر واپسی کرنا ہے، تو پھر تجھے یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اور اسی پر قائم رہتے ہوئے یہی اعلان کرنا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ کرا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ سبحان اللہ۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گھر واپسی کر لوں گا اور جو بازارو بولی ہے وہ بول لوں گا، ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ گھر میں واپس آئے گا اور باہر کی بولی بولے گا اور یہ اقرار کرتا ہوا نظر آئے گا کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی ہم جیسے ہے، ہم نبی کے جیسے ہے، نبی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، بشر بشر برابر ہے، ایسی اگر گندی بولی بولنا ہے تو یو آر ناٹ ویلکم۔ تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس گھر میں۔ اگر تجھے اس گھر میں لوٹ کر آنا ہے تو پھر تجھے یہی عقیدہ اپنانا ہوگا جو ستھرا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ بے شک نبی بشر ہے لیکن بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی ہے، اللہ کی سردہ و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان حضور گلزار ملت، زندہ باد، اسے چھپے مولائے کائنات، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ تو بالکل یاول کے لوگوں، مہاراشٹر کے لوگوں، جلگاؤں کے لوگوں، بھساول کے لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو، اتحاد کی دعوت دینے والے کو تم صحیح جان کر اس کا دامن مت تھام لینا۔ اتحاد کی دعوت تو آج بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، لیکن سنو، سب کو کان کھول کر یہ سنا دو کہ اتحاد ہم کو نہیں کرنا ہے، اتحاد تم کو کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، سوائے قادیانیوں کے اور رافضیوں کے سبھی کا کلمہ ایک جیسا ہے۔ بتاؤ، یہی کلمہ پڑھ کر کے تو یہ ایسی گستاخی کرتے ہیں، یہی کلمہ پڑھ کر کے تو یہ نبی کی شان میں اس طرح بھونکتے ہیں۔ ایسے نبی کی شان میں بھونکنے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ہماری عزت نہیں چاہتے، ہم نبی کی عزت چاہتے ہیں۔ ہم ہمارا احترام نہیں چاہتے، ہم نبی کا احترام چاہتے ہیں۔ ہم انہیں کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، ہم انہیں کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے نبی کی عزت کرتے ہیں۔ پیارے، آج ماحول یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے سلام کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ مت دو ان کے سلام کا جواب، وہ لاکھ مرتبہ بھی سلام پھینکے، ان کے سلام کا جواب مت دو۔ اور میرے اس بات کو اپنے ذہن کے نہا خانے میں محفوظ کر لو۔ پیارے، السلام علیکم میں 11 حروف ہے، وعلیکم السلام میں 12 حروف ہے۔ یہ سلام کے حروف کے عدد ہی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ 11ویں والوں، 12ویں والوں کو سلام کرو، 12ویں والوں 11ویں والوں کو سلام کرو۔ سب کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، اسی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اسی کو سلام دیا جائے گا جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہیے، نہ پراپرٹی میں حصہ، نہ دولت چاہیے، نہ ہماری عزت چاہیے، ہمیں چاہیے رسول پاک کی عزت چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دل سے نبی کی عزت کرو، تم نبی کی دل سے عزت کرو،
اور وہ لوگ کان کھول کے سنیں جو دو کشتیوں کے سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حماقت مت کرو، وقت ہے سنبھل جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اہل سنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس بیڑے اہل سنت میں آ جاؤ. یہی وہ واحد بیڑا ہے جو کامیاب ہوگا، جو کامران ہوگا، جو پار گھاٹ لگے گا. حضرات محترم، اور باقی کے سب ڈوب جائیں گے، غرقاب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا. حضرات محترم، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب اتنا اعتماد کیسے، یہ کانفیڈنس کیسے؟ پیارے، اعتماد ہے تبھی تو بات ہو رہی ہے، کانفیڈنس ہے تبھی تو بولا جا رہا ہے. اور میں کیا بول رہا ہوں؟ میں تو اپنے امام کی بات بتا رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی بات بتا رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کی بولی بول رہا ہوں. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور عالم تصور میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلو، سبحان اللہ، اور چوکھٹے اعلیٰ حضرت پہ کھڑے ہو کر کے یہ معروضہ پیش کرو. حضور دعویٰ کیا ہے، اور حضور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے، آپ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے. حضور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سرکار یہ دعویٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے عالم تصور میں یہ جواب آ رہا ہے. اے میرے پیارو، دلائل ہے، دلائل صرف دلیل نہیں ہے، دلائل ہے. ان دلائل میں سے ایک دلیل تم سن لو اور لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ ذرا اس سفینے میں جھانک کر دیکھو جو پار لگنے والا ہے. اسی سفینے میں تمہیں غوث اعظم بھی نظر آئیں گے، تمہیں غوث اعظم بھی نظر آئیں گے. اور یہ وہ غوث اعظم ہے جس غوث اعظم نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دیا تھا. ارے جو غوث یہ شان رکھتا ہو کہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دے، وہ جس کشتی میں سوار ہو وہ کیسے ڈوب سکتی ہے؟ بولتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور بات سنتے چلو پیارے، اہل سنت کی کشتی میں سوار ہو. جو جب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تمہارے اندر بھی وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد پیدا ہوگا. اور جب وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس تمہارے اندر آئے گا تو پھر تم بھی یہی اعلان کرتے نظر آؤ گے، تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کامیاب جماعت ہے. یہی جماعت کامیابی کے راستے پر گامزن ہے. جنت کا مسافر اگر کوئی ہے تو وہ سنی مسلمان ہے. لہذا نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، بلکہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر قدم پر ہماری رہبری فرمائی ہے. حضرات محترم، آج ہمارا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نوازشات ہیں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی دین ہے کہ آج میں اکیلا نہیں،
صرف یاور کے مسلمان نہیں، صرف جلگاؤں بھوساول کے مسلمان نہیں، صرف مہاراشٹر اور خاندیش کے مسلمان نہیں، صرف ایم پی اور یو پی کے مسلمان نہیں، صرف ایم پی کے اور بہار جھارکھنڈ کے مسلمان نہیں، بلکہ جہاں جہاں سنی مسلمان رہتا ہے وہ یہی کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلوات۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں اور میں بہت شارٹ میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، میں گفتگو کو پھیلا نہیں رہا ہوں بلکہ نتیجہ دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اب یہ پیغام لے کر کے آپ اٹھیے گا کہ دوستوں بزرگوں، صرف مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد یہ نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، یہ نعرہ لگانا کافی نہیں ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگا کر اپنی دکان چلا رہے ہیں، یہ نعرہ لگا کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، دکانیں چمکا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، صرف نعرہ لگانے والے کافی نہیں بلکہ کلی طور پر جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں حقیقت میں وہی مولد مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، حقیقت میں وہی مولد مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حقیقت میں وہی امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، صرف رد وہابیہ کر کے اگر تم سیلفی یا ویڈیو لیتے اور بناتے ہو تو پھر سن لو، تم بھی اصل میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم رد وہابیہ کے ساتھ ساتھ فوٹو اور ویڈیو سے بچتے ہو تو حقیقت میں تم اعلیٰ حضرت والے ہو۔ دیکھو میرے حضور گلزار ملت کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ یہ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جو بستی خیر آباد ہوتی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، جہاں لعنتیں برستی ہوتی ہیں ان کا ایک قدم پڑ جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ذات، ایسی وہ ذاتیں ہیں جن سے آپ کو قریب آنا ہے، جن کے دامن کو آپ کو تھامنا ہے، اور نہ صرف تھامنا ہے بلکہ ان کے تعلیمات پر آپ کو کلی طور پر عمل کرنا ہے، ان کے چھوڑے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کلی طور پر عمل پیرا ہو جائے، اور یہ بھی سنیں کہ اعلیٰ حضرت والا جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ذرا زندگی اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ذرا سوانح اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو تم کو پتہ چلے گا جب اعلیٰ حضرت کے جسم میں اتنی طاقت نہ بچی کہ اعلیٰ حضرت خود چل کر مسجد میں تشریف لے جائے تو آپ کے خدمت کے لیے 3-4 لوگوں کو مقرر کر دیا گیا تھا جو آپ کو کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد رضا میں پہنچایا جاتا تھا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت کا وقت قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا، جماعت کا وقت قریب آ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی نگاہ دروازے پر ہے کہ وہ لوگ وہ کرسی اٹھانے والے ابھی تک کیوں نہیں آئے، کرسی اٹھانے والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت سلسلہ وار دروازے کی طرف نگاہ مارنے چلے، بیٹھے۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو اعلیٰ حضرت کو نماز چھوٹنے کا خطرہ نہیں تھا،
بلکہ اعلیٰ حضرت کو تکبیر تحریمہ چھوٹنے کا خوف تھا. یعنی نماز میں جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اعلیٰ حضرت وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. جب دیکھا کہ وہ کرسی اٹھانے والے خدام ابھی تک نہیں آئے ہیں اور ادھر جماعت کا وقت قریب آ گیا ہے تکبیر تحریمہ چھوٹنے کا، جب خوف اعلیٰ حضرت پر لاحق ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا اور زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اپنے جسم کو زمین پر ڈال کر اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں تاکہ میں اسی طرح اپنے آپ کو مسجد تک پہنچا دوں. اللہ اکبر. ابھی اعلیٰ حضرت نے اپنے جسم کو زمین پر ڈال کر اپنے آپ کو کھینچنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ خادم آ گئے اور انہوں نے پھر اعلیٰ حضرت کو کرسی پر بٹھایا اور فوراً پھر وہ مسجد میں پہنچ گئے. کیا پتہ چلا؟ اعلیٰ حضرت نماز کے ایسے پابند. اللہ اکبر. دوستوں بزرگوں، جب تاج الشریعہ ایسے پابند، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ لمحہ لمحہ گزارنے والوں میں عینی شاہدین نے جن میں قابل ذکر سائے تاج الشریعہ داماد قائد ملت مولانا عاشق حسین صاحب کشمیری مدث اللہ نورانی نے یہ فرمایا کہ تاج الشریعہ نے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ پوری زندگی میں حضور تاج الشریعہ کی صرف ایک نماز عصر قضا ہوئی جب رشدی حکومت نے آپ کو جیل میں بند کیا تھا سعودی عربیہ میں. اس وقت نماز عصر آپ کی قضا ہوئی. اس کے بعد کبھی کوئی نماز تاج الشریعہ قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ہم نے خود دیکھا. حضرات محترم، یہ اس خاندان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ چاہے کتنا ہی ذوق ہو، کتنی ہی عدالت ہو، کتنی ہی کمزوری ہو، لیکن جب بات اسلام کی، دین کی، حقانیت کی، شریعت کی آ جاتی تھی ان کے جسموں میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ اب سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند نے جب ایمرجنسی لگی تھی ہندوستان میں، جب حکومت وقت نے نسل بندی کو لازم کیا تھا، سارے لوگوں نے یا تو دباؤ میں آ کر یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائز کا فتویٰ لکھا تھا. صرف شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم حضور مفتی عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھا کر فرمایا کہ مسلمان نسبندی نہیں کرا سکتے. مسلمان نسبندی نہیں کرا سکتے. حضرات، تو حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ جب حکومت وقت کے خلاف نکلا، ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا. ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا اور ایمرجنسی لگی ہے. حضور مفتی اعظم ہند عدالت میں ہے، ذوق میں ہے، کمزوری میں ہے. دو لوگ سہارا دے کر بٹھا رہے ہیں، دو لوگ سہارا دے کر لٹا رہے ہیں. یہ حالت ہے. حضرات، حضور مفتی اعظم اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں اور آپ کے ہی کچھ چاہنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور آپ نے جو نسبندی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے حضور اس پر نظر ثانی فرمائیں کہ حالات صحیح نہیں ہیں اور یہ امکان لگتا ہے کہ آپ کو حکومت وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے اور اگر ایسا ہوا تو پورا ہندوستان جل اٹھے گا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے مرید ہندوستان کے چپے چپے میں بستے ہیں. حضور اگر حکومت وقت نے آپ کے خلاف ایسی کارروائی کر دی تو ہندوستان میں دھماکہ ہو جائے گا، ہندوستان جل اٹھے گا. حضور نظر ثانی فرما لیں. اس طرح کا انہوں نے مشورہ پیش کیا تھا. تو حضرات محترم، اب دیکھیے یہ بات ہے سننے والی، یہ بات ہے سمجھنے والی کہ اب آپ نے ابھی سنا کہ دو لوگ
सहारा देकर लिटा रहे थे, 2 लोग सहारा देकर बिठा रहे थे। जो ही नजरे सानी का मशवरा दिया गया, बगैर सहारे के मुफ्ती आजम अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गए और उनकी तरफ देखते हुए फरमाने लगे, मियां ये बरेली है, बरेली, यहाँ फतवे नहीं बदले जाते, फतवे पर हुकूमत बदली जाती है। हमारे पीर, हमारे रिसालत, हमारे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हमारे पीर, हमारे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरा मुहतरम, ये है ईमानी ताकत। बगैर सहारे के ऊपर बैठ गए मुफ्ती आजम। और देखो जो वली की ज़बान से निकलता है वो कैसा जुमला असर रखता है। मियां ये बरेली है, बरेली, यहाँ फतवे नहीं बदले जाते, वक्त पड़ने पर हुकूमत बदल जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, और यही मामला ताज शरिया का कि हमने देखा कि आपके पास एक टॉकिंग वॉच थी कि बार बार उसका बटन प्रेस करते और कान के करीब ले जाकर टाइम सुनते। ये टाइम क्यों सुन रहा है ताज शरिया? कहीं दावत में जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, कहीं कोई और मसरूफियत है? नहीं, ये बार बार वक्त सुन रहे हैं कि नमाज का वक्त शुरू हुआ कि नहीं हुआ, नमाज का वक्त शुरू हुआ कि नहीं हुआ। हजरात मुहतरम, और जो ही नमाज का वक्त शुरू होता है, मेरे ताज शरिया को खड़े करके किबला रुख खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में अब कोई सहारा नहीं, और फिर देखने वालों की निगाहें ये देख रही है कि जिनको पलंग पर भी, चारपाई पर भी सहारे के साथ उठाया जा रहा है, लेकिन जब मेरे ताज शरिया नमाज पढ़ रहे हैं तो अब कोई ज़ौफ़ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई सहारे की वहां मोहताजी नहीं है, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ताज शरिया बगैर किसी सहारे के सारी नमाज और सारे अरकान नमाज सही तौर पर अदा फरमा रहे हैं। ये है ईमानी ताकत। तो प्यारे, इसका वक्त मुझे पैगाम लेकर चलो कि आला हजरत वाला जो होता है, मुफ्ती आज़म हिंद वाला जो होता है, ताज शरिया वाला जो होता है, गुलज़ार मिल्लत वाला जो होता है, आईन मिल्लत वाला जो होता है, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर वाला जो होता है, हुज़ूर रियास मिल्लत वाला जो होता है, हज़रात मुहतरम, जो हमारे आकाओं और हमारे बुजुर्गों से मोहब्बत रखता है, वो नमाज छोड़ने वाला नहीं, वो नमाज पढ़ने वाला होता है। और प्यारे, नमाज सबके पीछे नहीं पढ़ी जाती, नमाज सबके पीछे नहीं होती। सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होती, सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होती। लिहाजा ये पैगाम लेकर जाओ प्यारे, कि इमाम हुसैन ने करबला में 72 की जमात 22,000 के खिलाफ हालत कायम करके ये बता दिया था कि जो हुसैनी होगा वो हुसैनी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, जो यजीदी होगा वो यजीदी के पीछे नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला मुझको कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के ईमान अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, और हम सबको मसलक हक़ मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, और सही मानों में उसका हमें खिदमत गुज़ार बनाए। हमारे बुज़ुर्गों, हमारे मशाइखों और हमारे सादात इकराम के उम्र गुबार में, फज़ल व कमाल में, हुस्न व जमाल में अल्लाह पाक बेपनाह बरकत दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।